السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے ساتھ مل کر سب پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوش تیار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحمائے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، والے ہیں الحمدللہ مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دولت عطا فرمائی، آخری نبی کی آخری امت میں اللہ رب العزت نے بغیر کسی اللہ رب العزت نے بغیر کسی ہماری دعا کے، بغیر کسی عرض و معروض کے، خالص اپنے فضل و کرم سے رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ مومن ہونے کے لیے بہت سارے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم آخرت پر ایمان لائیں، اس لیے کہ اسلام کے اندر یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمیں جمع کیا جائے گا، اور جمع کرنے کے بعد میدان محشر بپا ہوگا، اور اللہ رب العزت جس کا چاہے گا اس سے حساب لے گا، اور حساب لینے کے بعد اللہ رب العزت کے حساب و کتاب میں جو خوش نصیب کامیاب ہوں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جنت کی ابدی نعمتیں ہوگی، جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں ہوگی، اور جنت کی نعمتیں وہ ہے جس کا تصور کوئی دماغ نہیں کر سکتا، جس کے خیال کسی دل کے اندر گزر نہیں سکتا، وہ تصورات سے وراء الورا ہے، وہ سوچ و فکر سے وراء الورا ہے، دنیا کی کوئی نعمت جنت کی نعمت کے برابر نہیں ہو سکتی، جنت کی وہ نعمتیں ہیں کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کوئی تکلیف ہے نہ وہاں کوئی مصیبت ہے، نہ وہاں کوئی دکھ ہے، نہ وہاں کوئی درد ہے، نہ وہاں کوئی عبادت ہے، وہاں مزے ہی مزے ہیں، آرام ہی آرام ہے، تاکہ امتحان میں ناکام ہوں گے، حساب و کتاب کے اندر ناکام ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ جس طریقے سے جنت کی نعمتیں تصور سے وراء الورا ہیں، اسی طرح جہنم کی سزا بھی، جہنم کا عذاب بھی تصورات سے وراء الورا ہے۔ اللہ اکبر، وہاں کا دکھ، وہاں کا درد، وہاں کا کرب، وہاں کی تکلیف، اللہ اکبر، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں فرمایا گیا جہنم
ہیں اس وقت ہمارے جسم کو کیا بنے گا؟ یہ خوبصورت جسم، یہ حسین و جمیل جسم جس کی خوبصورتی پر اتراتے ہیں، جب یہ جہنم کے ان بچھو اور سانپوں کی غذا بنے گی اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ دو چیزوں کو مت بھولنا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ آقا کریم فرما رہے ہیں دو چیزوں کو مت بھولنا، پھر میرے آقا فرماتے ہیں دو چیزوں کو مت بھولنا، ایک تو جنت کو مت بھولنا، ایک تو جہنم کو مت بھولنا۔ یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی کم نصیب جہنم میں جائے گا، ان دونوں کو مت بھولنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول مالک جنت شافع یوم النشور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ماحول، وہ دہشت والا ماحول، وہ کرب اور درد والا ماحول، میدان محشر کی کل والا ماحول، میدان محشر کی کلفتیں، اذیتیں، تکلیفیں، مصیبتیں جو میں جانتا ہوں اگر وہ سب تم کو بتا دوں تو تم ایسے پگھلنے لگو جیسے پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے، تم کے اندر نمک پگھلتا ہے۔ تم سونا چھوڑ دو، تم کھانا چھوڑ دو، تم پینا چھوڑ دو اور تم پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھرو۔ ذرا غور کرے میری بہنوں، ذرا تصور تو کرو، حضور نے بیان نہیں بھی کیا اور بیان پتا چل جائے تو کھانا اچھا نہ لگے، پینا اچھا نہ لگے، سونا اچھا نہ لگے، یہ میوزک کی محفلوں تک جانا، یہ گانوں کی محفلوں تک جانا، یہ حرام لقموں تک جانا، اپنے جسم کی نمائش کرنا، یہ بڑے بالوں پر اترانا، زیورات میں ڈوب کرنا، یہ بڑے بالوں پر اترانا، زیورات میں ڈوبے رہنا اور آخرت کی تیاری نہ کرنا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ 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 اکبر۔ سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ سب نے یقیناً سنا ہوگا۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی ہمارے مرشد فرماتے تھے کہ فرشتوں میں جو مقام اللہ نے حضرت جبریل کو عطا فرمایا ہے، ولیوں میں وہ مقام اللہ نے سلطان العارفین سیدنا بایزید بسطامی کو عطا فرمایا ہے۔ وہ بایزید بسطامی جو حضوری کے مقام پر فائز ہے، وہ بایزید بسطامی جو ولیوں کے سردار اور سرتاج ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، آپ کو خون کا پیشاب ہونے لگا اور جب خون کا پیشاب ہونے لگا تو مریدوں کو اطلاع ہو گئی کہ مرشد کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے۔ مریدوں نے عرض کی مرشد ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کو خون کا پیشاب ہوتا ہے، کسی اچھے طبیب سے، کسی اچھے حکیم سے علاج کر لیا جائے۔ تو اس وقت حضرت سلطان العارفین نے فرمایا تمہیں کیا پتا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ کسی علاج کروانے والے حکیم اور طبیب سے علاج کرواؤ؟ سنو، کوئی طبیب اور حکیم پورے بستان میں میرا علاج نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی طبیب و حکیم میرا علاج نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا وہ خون کا پیشاب کسی بھی ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل کرنے میں، عشق مصطفیٰ میں گزر رہا ہے۔ انہیں رب کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور ان کے پتوں کو پگھلا کر کے بہا رہا ہے۔ اور اللہ اللہ، جن کی زندگی میں وہ کون سے پاپ ہے، وہ کون سے جرائم ہے، مردوں کے سامنے بے حجاب آنا، لمبی لمبی گفتگو کرنا، اترا اترا کر کے باتیں کرنا، خوشبو لگا کر کے نکلنا۔ بہت معافی کے ساتھ اجتماع میں آنے والی بہنیں ایسی نہیں ہیں، لیکن یہ عالمی اجتماع انٹرنیٹ کے ذریعے سے جن لوگوں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک اس گفتگو کو پہنچا دے۔ ذرا غور تو کریں، اپنی خوبصورتی کا سودا کرنا، اپنی خوبصورتی کو بیچنا، اپنی خوبصورتی کو جو ہے وہ پیش کر کے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا۔ اللہ اکبر، ہے کوئی جو برداشت کر سکے گا خدا کے عذاب کو؟ آئیے ذرا میدان محشر اور فکر آخرت کی بات آئی ہے تو مجھے ایک روایت یاد آئی، کاش کہ کسی بہن کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ یہ مت سمجھنا کہ چند نیکیاں کر کے نجات مل جائے گی، اللہ اکبر، نجات
بات قیامت کے دن اسی کو ملے گی جس پر خدا کا خصوصی فضل و کرم ہوگا، ورنہ محشر تو پھر محشر ہے، کیا وہ منظر ہوگا؟ میری بہنوں ذرا تصور تو کرو، اللہ اکبر۔ آپ اگر کسی خطیب، کسی امام، کسی عالم، کسی پیر کی بیوی بھی ہو تو ہمیں بے خوف نہیں ہونا، آپ کتنی اعلیٰ منزل پہ فائز ہو۔ وہ کیا منظر ہے میدان محشر کا جب حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں داخل کی جا رہی ہوگی، نبی کی بیوی کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اللہ اکبر جہنم کے اندر داخل کی جا رہی ہوگی، اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائیں، نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جہنم کے اندر داخل کیا جا رہا ہوگا، جہاں نبی کی بیویاں جہنم میں جا رہی ہوگی، لوط علیہ السلام کی ایک بیوی اور نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کی شکل میں، جہاں نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں، جہاں نبی کا سگا چچا جہنم میں جا رہا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کی شکل میں، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ میری بہنوں ذرا بتاؤ تو صحیح۔ ہائے ہائے، بیوٹی پارلر تک گئی اور مردوں کے ہاتھوں سے میک اپ کروایا، ذرا غور تو فرمائیں، یہاں تک فرمایا گیا اللہ اکبر کہ غلاظت اور گندگی میں بھرا ہوا سور اپنی گود میں لینے سے برا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کا ہاتھ پکڑے اور کوئی عورت کسی مرد کا ہاتھ پکڑے۔ جب کوئی مرد اور عورت کسی کا ایک دوسرے کا ہاتھ گندی نیت سے پکڑتے ہیں، اس پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو جہنم کی عذاب کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ہم آخرت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بتاؤ بہنوں، نماز پڑھنے کو وقت نہیں، سیریل دیکھنے کا وقت ہے، عبادت کا وقت نہیں، یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں دیکھنے کا وقت ہے، اللہ کا کتاب پڑھنے کا وقت نہیں، فیس بک پر گھنٹوں بیٹھ کر چیٹنگ کرنے کا وقت ہے۔ بھول گئے خدا کو، بھول گئے خدا کی کتاب کو، بھول گئے مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو۔ آئیے ایک روایت مجھے جو یاد آ رہی ہے عرض کروں، سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا کعب احبار سے فرمایا، اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ، اے کعب مجھے ایسی باتیں سناؤ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو جائے، اللہ کا ڈر زیادہ ہو جائے۔ آج ہمارے سینوں سے اللہ کا خوف نکل گیا، خشیت ربانی نکل گئی۔ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے یہ کہنے سے کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ سے ڈرنے کی علامت یہ ہے اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا اس سے رک جاؤ، اور جس کا حکم دیا وہ بجا لاؤ۔ بتاؤ کیا ہم اللہ رب العزت کے ان فرامین کو اپنے سامنے رکھتے ہیں؟ نہیں نہیں۔ شادیوں کا حال تو یہ ہے، شادیاں دیکھ کر کے دو مصرے یاد آتے ہیں، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، یہ حالت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جو ہے وہ صوفے پر دولہا بھی بیٹھا ہے، دلہن بھی بیٹھی ہوئی ہے، دولہا دلہن دونوں سے ہاتھ ملا رہے۔ ذرا غور تو فرمائیں، جب رسول اللہ نے عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا اور فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، جب ایک عورت اپنے نبی سے مصافحہ نہیں کر سکتی تو ایک عورت اجنبی باراتیوں سے کیسے مصافحہ کر سکتی ہے؟ مگر اللہ اکبر، کیا ہو گیا اس قوم کو؟ اللہ اللہ، جس قوم کے اندر چچا زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، جس قوم کے اندر مامو زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، جس قوم کے اندر خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، جس قوم کے اندر سگے بہنوئی سے بھی پردہ فرض ہے، افسوس کی بات ہے آج اس قوم کے اندر دلہنوں کو اس طریقے سے بٹھایا جاتا ہے، مصافحہ کرنے کے لیے، ملنے کے لیے دولہا دلہن کی کرسی بازو بازو میں لگائی جاتی ہے۔ لعنت برس رہی ہے ایسی شادیوں پر۔ یہ بربادیوں کی شادیاں ہیں، یہ آبادیوں کی شادیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہاں مرد اور عورت ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، مخلوط مجمع ہوتا ہے خوف خدا کے بغیر، وہاں مسلسل اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ جس قوم پہ لعنت برسے اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ جس قوم پہ لعنت برسے اس قوم کے گھروں میں برکتیں کیسی ہو سکتی ہیں؟ رحمتوں کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نصف بدن ننگا ہے، نصف بدن پہ کپڑے ہیں، ایسے لوگوں پر تو لعنت کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین دوم، خلیفہ دوم، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کعب احبار سے کہتے ہیں
اے کعب مجھے ذرا ایسی باتیں سنا دے جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو، خدا کا خوف مزید پیدا ہو۔ تو حضرت کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین میدان محشر ہوگا، اب ذرا بہنیں توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ کو سنیں۔ ہائے ہائے کیا بنے گا ہمارا، ہم تو آخرت کو بھول ہی گئے۔ جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی تھی وہ اللہ کے خوف کی باتیں کرتے ہیں، جن کے پاس کلمے کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہے، جن کے پاس دین مذہب و مسلک کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، آج وہ بے فکر جنت کے ٹھیکیدار بن کر کے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا میری بہنوں، اتنی آسان جنت نہیں ہے جتنا سمجھ رکھا ہے، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا اہل بدعت بیان کرتے ہیں، لیکن بہرحال بات تو ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ سیدنا کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین میں نے آسمانی کتب میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، یہ محشر ہے، یہ قیامت ہے جس کے بارے میں ہم بے خوف ہو کر کے بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جہنم کو لایا جائے گا تو کس شان سے لایا جائے گا؟ کعب احبار کہتے ہیں 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر کے، اللہ اکبر، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے، اور جب جہنم پہلی مرتبہ سانس لے گا اور اس کے شرارے، جہنم کے شرارے لوگ اٹھتے ہوئے دیکھیں گے تو لوگ ایک ساتھ جو ہے ایک پہاڑ کے ٹیلے پر ایسا لگتا ہے سب جمع ہو جائیں گے، ان پہ خوف اتنا طاری ہوگا۔ ابھی اس میں نیک بد کی کوئی تمیز نہیں ہے، نمازی بے نمازی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کعب احبار تمام محشر والوں کی کیفیت کو اجتماعی طور پر اکثریت کا حال بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اکثریت کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، اگر گرمی کے موسم میں ہم اپنے کچن روم کے اندر چند گھنٹے گزار دیں تو ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں، ہائے وہ جہنم کی آگ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھلی گئی۔ جب دنیا کی آگ بنی، جب دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا، اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگ ایسا لگتا ہے ٹیلے کی طرح جیسے سب پر ایک جمع ہو جائیں گے۔ اور پھر کہا جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو اس کی سانس کی آواز، اللہ اکبر، اس کے شرارے دیکھ کر لوگوں کے سینوں سے ان کے دل باہر آ کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، حلق میں روٹی کا ٹکڑا اٹک جائے، مچھلی کا کانٹا اٹک جائے، اگر پانی کا گھونٹ اٹک جائے تو اس وقت ہماری سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے ہو جاتی ہے۔ جب یہ اتنا بڑا دل حلق میں اٹک جائے گا جہنم کی آگ کے شرارے دیکھ کر، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ بہنوں بتاؤ تو صحیح، کتنے بے فکر ہے، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ میری بہنوں کب تک نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کی فلمیں دیکھتی رہو گی؟ کب تک کہ اپنے حسن پر اتراتی رہو گی؟ کب تک زیوروں کے اندر اور اپنی بلڈنگ اور اپنے مکانوں پر اترا کر آخرت کو بھولتی رہو گی؟ ایک دن موت ہے، موت، موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے، بہت جلد پیغام اجل آنے والا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی، موت کے شکنجے سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر دنیا میں بہت دن تک کوئی رہ سکتا تھا تو وہ اللہ کا محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، مگر اللہ اکبر، ہمیں کس طریقے سے حضور نے پیغام عبرت دیا۔ حضور بھی خدا کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے 63 سال کی مختصر سی عمر گزار کر اس دنیا سے رفیق اعلیٰ کی طرف تشریف لے گئے، جس کے لیے کائنات بنی۔ جب انہوں نے موت کی لذت کو چکھا، اگرچہ ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ہماری طرح انہیں موت نہیں آئی، وہ بعد میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ میری بہنوں بتاؤ، جب محبوب خدا موت کی لذت کو چکھ رہے ہیں خدا کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے، ہم اس دنیا میں رہیں گے؟ کب تک رہیں گے؟ کب تک عیاشیوں کے اڈے تعمیر کرتی رہو گی؟ کب تک
गुनाहों पर दिलेर होती रहोगी, कब तक जेवरों और मोबाइल के अंदर और फिल्मों के अंदर और अपने मालो दौलत के घमंड के अंदर खुदा के गजब को चैलेंज करती रहोगी। मेरी बहनों, मौत की तलवार सरों पे लटक रही है। जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, न शौहर तुम्हारा है, न बच्चे तुम्हारे हैं, न घर तुम्हारा है, न माल तुम्हारा है, कुछ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा क्या है? कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे। मुगलों की वो शहजादियां जिनके लिए रोजाना नए हौज बनाए जाते थे, हल्दी और चंदन में जिनको नहलाया जाता था, अल्लाह अकबर, दूध से जिन्हें गुस्ल कराया जाता था, आज उनकी कब्रों के निशान भी नहीं है। अल्लाह की बंदियों, इबरत हासिल करो। अल्लाह अकबर, कब्र में हड्डियां पिघल जाएगी, कब्र में इस खूबसूरत से जिस्म जिस पर तकब्बुर और घमंड करती हो, ये कीड़ों की गिज़ा बनेगी। ये नर्म नाजुक जिस्म पर मक्खी चलती है तो बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह अकबर, चलते हुए अगर बदबू आ जाए तो तुम नाक पे कपड़ा रख लेती हो। मेरी बहनों, वो कब्र के अंदर जब पेट फटेगा और जिस्म सड़ेगा और उसको कीड़े खाएंगे, उसके लिए हमने क्या तैयारी की है? सबका जिस्म नहीं सड़ता, सबके जिस्म से बदबू नहीं आती, उन्हीं के जिस्म से आती है जो गुनाह की गंदगियों में डूबे होते हैं। वरना ऐसी औरतें भी दुनिया में गुजरी है कि मरने के बाद उनका कफन भी मैला नहीं होता, उनका जिस्म भी नहीं सड़ता। मगर वो कौन लोग हैं जो आखिरत की तैयारी करते हैं, जो रब को राजी करते हैं, जो खुदा को मनाते हैं, जो अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते हैं, जो रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं, जो अपनी मर्जी से नहीं खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। याद रखना, दुनिया खत्म होने वाली है। 60 साल जियो, 70 साल जियो, 100 साल जियो, मगर दुनिया से जाना है। आखिरत बाकी रहने वाली है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बाकी रहने वाली भी है और आखिरत दुनिया से बेहतर भी है। उसके लिए तैयारी कर लो। वो हमेशा की जगह है, वो हमेशा का ठिकाना है। हुस्नुल माँ वो बहुत अच्छा ठिकाना है। तो मेरी बहनों, हजरत काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन जब तीसरी मर्तबा जब वो दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो लोगों के दिल उनके हलक में अटक जाएंगे, और जब तीसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो लोग अपने घुटनों को जमीन पे रखकर अल्लाह की बारगाह में अमान तलब करेंगे। बल्कि मेरी बहनों, अब दिल के कानों से सुनो, हो सके तो दिल में उतारने की कोशिश करो। हजरत काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, उस मकाम पर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे पैगंबर की शान भी ये होगी कि अपने घुटने जमीन पर रख के अल्लाह से अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, इब्राहिम अपने लिए अमान चाहता है, आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। मेरी बहनों, जरा बताओ तो सही, अल्लाह के खौफ और खशियत की वजह से नबी क्या आजिज़ी कर रहे होंगे। सरकार खलील अबुल अंबिया, मेरी बहनों बताओ वहां क्या कमी है? नबियों के बाप है, काबे के मेमार है, अल्लाह की मोहब्बत में इकलौते बेटे की गर्दन पर छुरी रखने वाले हैं, अल्लाह की मोहब्बत में बीवी और बेटे को वादी गैर जी जरा में पहुंचाने वाले, इतनी कुर्बानी देने वाले। अल्लाह अकबर, उनके दिल में भी खुदा का खौफ कितना है। इसलिए कि जो जितना अल्लाह का मुकर्रब होता है वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरता है। मेरी बहनों बताओ, हजरत खलील की शान ये है, हजरत काबे अहबार बयान करते हैं जिसको अज़्ज़वाजिर में इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। अल्लाह अकबर, खलील अलैहिस्सलाम कहेंगे मौला, आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, मैं तो सिर्फ अपने लिए अमान चाहता हूं। मेरी बहनों बताओ, जब मासूम का, नबियों के बाबा की ये शान है, उस दिन फिल्म देखने वालों का क्या होगा, जिना करने वालों का क्या होगा, बदकारी करने वालों का क्या होगा, झूठ, हसद, चुगली, गुनाहों के दलदल में डूबे हुए लोगों का क्या होगा? तुम्हें पता है कि पेशाब और पाखाने की गंदगी उतनी नापाक नहीं है जितना गुनाहों की गंदगी है, जितना गुनाहों की नहूसत है, जितना गुनाहों की नजासत है। खुदा के लिए इस गुनाह से निकलो। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वाली मेरी बहनों, जिंदगी बदल लो, वरना तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मौत के बाद पछताओगे, उस वक्त पछताने से काम नहीं चलेगा, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह अकबर, हजरत काबे अहबार ने जब ये कहा, सैयदना फारूक आजम रो रो पड़े।
پڑے. اس کے بعد اللہ اللہ حضرت کعب کہتے امیر المومنین اسی پہ بس نہیں, حضرت کلیم اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے عرض کریں گے اللہ آج تیرا کلیم تجھ سے کچھ نہیں مانگتا کسی کے لیے, اپنے لیے امان مانگتا ہے. مولا تو اپنے کلیم سے باتیں کرتا, کلام کرتا. من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا, طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ ہم تم سے پیار کی باتیں کریں, سرگوشیاں کریں. مولا تو نے مجھ سے کلام کیا, اپنا کلیم بنایا. مولا تو نے مجھ پہ توریت نازل کیا, آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں, کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. حضرت فاروق اعظم بہت روئے. حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہاں تک عرض کریں گے اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا. ذرا غور کرو میری بہنوں, اسے میدان محشر کہتے ہیں. ہم کس بلا میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم کس گمان میں ہیں. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رو پڑے. حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ روح اللہ کہیں گے مولا میں اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, آج مجھے میری ماں کے لیے بھی کچھ نہیں چاہیے, صرف میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں, تم مجھے امان عطا کر. میری بہنوں بتاؤ جہاں معصوم پیغمبر اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے یوں آنسو بہا رہے ہوں گے, اس وقت اپنا کیا بنے گا. رونا ہے یہی رو لو, آنسو بہانا یہی بہا لو. حضرت فاروق اعظم جب روئے تو حضرت کعب احبار نے دو جملے کہے امیر المومنین اگر بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کو مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ ہوں گے ان کے بھیجے ایسے کھولنے لگیں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے. بہنوں بتاؤ مغرب میں کھڑے ہوئے لوگ جہنم مشرق میں کھلے گا, وہ بھی کتنا, بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھلے گا تو مغرب میں کھڑے ہوئے لوگوں کے بھیجے کھولنے لگیں گے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر جیسے پانی کھولتا ہے. جب اتنی دور پر جہنم کی آگ کا یہ اثر ہے تو جو مکمل اٹھا کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے ان کا کیا بنے گا, ان کی کیا کیفیت ہوگی. پھر حضرت کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی بالفرض اعمال لے کر قیامت میں آئے گا تو بھی وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے, وہ اپنے عمل کو تھوڑا سمجھے گا. اب بتائیں ایک نبی کے برابر کون عمل کر سکتا ہے؟ ارے صحابی کے برابر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت کعب احبار نے بہت مبالغہ کرتے ہوئے بتایا اگر بالفرض 70 انبیاء کے برابر بھی کوئی عمل لے کر کے آئے تو وہ بھی اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا. میری بہنوں اسی لیے جس طریقے سے اللہ کے نیک بندے آخرت کی تیاری میں روتے رہے, آنسو بہاتے رہے, رب کی بارگاہ میں گریا کرتے رہے, تو عورتیں بھی پیچھے نہیں رہی, عورتیں بھی فکر آخرت میں روتی تھی. میں نے ابھی انبیاء کا ذکر کیا, صحابہ کا ذکر کیا, سید الانبیاء کا ذکر کیا. اب آئیے جو وہ عورتیں رسول اللہ کی تربیت کی برکت سے اور اللہ والیاں کس طریقے سے آخرت کی فکر میں جو وہ مصروف رہتی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا ایک بوڑھی عورت اپنے مصلے پر کھڑی ہو کر کے نماز تہجد پڑھ رہی ہے اور رو کر کے یہ آیت پاک پڑھ رہی ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ. اللہ اکبر. کیا تیرے پاس قیامت کی خبر نہیں پہنچی, دل کو دہلا دینے والی قیامت کی خبر نہیں پہنچی. اس کی آواز میں اتنا درد اور کرب اور خشیت ربانی کی آمیزش تھی کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور پھر میرے آقا کہتے نام اتانی, ہاں ہم تک یہ خبر پہنچ گئی, یہ خبر پہنچ گئی. اللہ اکبر. یہ ان عورتوں کا حال تھا. اور آپ کو بتاؤں اللہ اکبر, یہ مت سمجھنا کہ گنہگار لوگ آخرت کی فکر کے لیے روتے تھے, نہیں. جن لوگوں کو جنت کی بشارتیں دی گئی تھی وہ کس طریقے سے آنسو بہاتے تھے. روئے زمین پر ہے کوئی مقابل میں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے مقابل میں ہے کسی کی بیوی, ہے کسی کی کوئی بیوی؟ اللہ اکبر. صدیقہ بنت صدیق میرے نبی کی وہ پیاری چہیتی بیوی جن کی شان یہ ہے. اللہ اکبر. بدبخت لوگ منافقین اگر زبان کھولتے ہیں 18 آیت سورۃ النور کی اللہ سیدہ عائشہ کی تطہیر کو بیان کرتے ہوئے نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. کائنات کے اندر اتنی بڑی تطہیر جو ہے اور پاکیزگی کسی عورت کی بیان نہیں کی گئی جتنا سیدہ عائشہ صدیقہ کی 18 آیت قرآن کی جس کی طہارت کی گواہی دے رہی ہے, جس کی منقبت کو بیان کر رہی ہے, وہ سیدہ عائشہ صدیقہ. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا.
کا. میرے امام کہہ رہے ہیں شمع دل مشکا تن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اللہ اکبر. سورۃ النور میں سیدہ عائشہ پاک کی طہارت پر 18 آیتیں. اللہ اللہ, غور کریں. جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو, اللہ اکبر, جس کو رسول اللہ فرمائے عائشہ کو عورتوں پہ یہ سرداری حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پہ سرداری حاصل ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا اور آخرت میں یہ میری بیوی ہے, اور بھی بیویوں کے بارے میں فرمایا. لیکن غور کیجئے, بیان کرنے والے حضرت سیدنا محمد ابن ابو بکر ہیں. حضرت محمد ابن ابو بکر, اللہ اکبر, ان کے بیٹے, اللہ اکبر, ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں اپنی پھپھی سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جاتا تھا. فجر کے بعد میں پہنچا اشراق کے وقت کہ میں ام المومنین کو سلام کروں, اپنی پھپھی کی زیارت کروں اور اپنے کام سے لگوں. اشراق کے وقت گیا تو دیکھا مصلی پہ کھڑی ہے اور رو رہی ہیں, آنسو بہا رہی ہے. میں کھڑا رہا, ابھی نماز پوری ہوگی تو میں ملاقات کر کے دعائیں لے کے پھپھی سے چلا جاؤں گا. پھر فرماتے ہیں یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہوا, وہ روتی ہی رہی اور مصلی پہ ٹپ ٹپ آنسو پڑتے تھے. ان کا دوپٹہ بھی بھیگ رہا تھا, ان کے کپڑے بھی بھیگ رہے تھے. فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں تھک گیا کھڑا کھڑا, مجھ سے کھڑا نہیں رہ گیا. لیکن میری پھپھو ام المومنین اب عمر میں جو ہے وہ 50 کے اوپر کی طرف جا چکی تھی, یعنی جس کو لوگ بڑھاپے کی عمر کہتے ہیں. اللہ اکبر, اس عمر کی, مگر اس میں بھی وہ خوف خدا میں کھڑی کھڑی رو رہی تھی. اللہ اکبر. میں گیا اور جا کر اپنے کام نپٹا کے واپس آیا تو اب بھی ام المومنین فکر آخرت میں آنسو بہاتے ہوئے کھڑی تھی. اور ام المومنین کا حال یہ تھا جب آخرت کو اور قیامت کو یاد کرتی تو اتنا روتی کہ دوپٹہ اتنا بھیگ جاتا, ایسا لگتا تھا پانی میں دھونے کے بعد جب دوپٹہ نچوڑا جاتا ہے تو کیسے نچوڑا جاتا ہے, ایسے ان کے آنسوؤں سے دوپٹہ نچوڑا جاتا تھا. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ, رسول اللہ جس کو دنیا اور آخرت میں اپنی بیوی فرمائے, جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو, جس کے بابا صدیق جو خود صدیقہ, کیا خاندان ہے صدیق اور صدیقہ کا خاندان, جس کا بابا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, اور خود ان کی شہزادی ہم سب کی امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان کا عالم یہ ہے. بستر پہ قرآن نازل ہو, حضور ان کی عظمت بیان کرے کہ وہ سردار ہے, عورتوں میں سردار ہے. لیکن اللہ اکبر, جب آخرت یاد آتی تو ام المومنین کہتی کاش میں کوئی عورت بن کر کے پیدا نہ ہوتی, میں کوئی انسان بنا کر کے پیدا کرنے کے قابل نہ ہوتی, کاش کہ میں درخت ہوتی, کاٹ دی جاتی, بھولی بسری ہو جاتی, تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتی. ذرا غور تو کیجئے میری بہنوں, ذرا تصور تو کیجئے میری بہنوں. اللہ اکبر. یہی کیفیت ہے حضرت سیدہ کائنات, مخدومہ کائنات, سیدہ طیبہ طاہرہ, خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, بابا جنت, بابا نبیوں کے سردار, شوہر جو ہے وہ ولیوں کے سردار, خاتم الولایت, بیٹے جنتی جوانوں کے سردار, خاندان سرداروں کا خاندان. فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اندازہ کریں جس کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نہ دیکھے. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا ماں مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. جان احمد کی راحت جس کو ہونے کا شرف حاصل ہے, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف غنچہائے قدس, پارہائے صحف غنچہائے قدس, اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اندازہ فرمائے میری بہنوں, یہ کیفیت ہے. اللہ اکبر. فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, اس کے باوجود پوری رات آنسو بہا کر فکر آخرت میں گزرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا, اے بنو ہاشم, اے نبی کے خاندان کے لوگوں, عمل کرنا عمل, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ عمل لے کر کے آئیں اور تم صرف نسب لے کر کے آؤ. میرے آقا نے فرمایا جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا. اے بنو ہاشم, اپنی جان کو بچا لو, اپنی جانوں کو بچا لو, اپنی جانوں کو خرید لو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, میری بہنوں غور تو کریں. پھر رسول اللہ نے اپنے خاندان والوں سے یہ بات کہی. اور آئیے اب اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں, ہمیں گناہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. آخرت کی تیاری کرنے والوں کو تو جائز کام بھی کرنے
کرنے کی فرصت نہیں، کہتے ہم تو صرف عبادت ہی کریں گے. ایسا جائز کام جو صرف جائز ہو. اللہ اکبر. میں مسئلے کی طرف آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، لیکن عبرت کے طور پہ ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. آپ لوگ نام سنتے ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے سیدنا امام حسن البصری کا نام. یہ مولا علی کے مرید اور خلیفہ ہیں. امام حسن بصری نے سوچا کہ چلو نکاح کرتے ہیں. نکاح کرنے کے لیے کوئی خاتون ڈھونڈتے ہیں. کسی نے مشورہ دیا یہ کرے یہ کرے. آپ نے فرمایا نہیں، میں نے نکاح جس سے کرنا ہے میرا انتخاب رابعہ بصری ہے. اب ذرا غور فرمائیے، مورخین نے جو ہے رابعہ بصری اور امام حسن بصری کے دور کے اوپر باتیں کی ہے، لیکن ہمارے صوفیہ نے چونکہ اس پر گفتگو کی ہے، میں صوفیہ پہ اعتبار کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. ذرا غور کیجئے. امام حسن بصری کہتے ہیں میں رابعہ بصری سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ زمانہ تو بڑا متقیوں کا پرہیزگاریوں کا زمانہ تھا. امام حسن بصری اپنے ساتھ ایک دو بندے لے کر رابعہ بصری کے پاس پہنچے کہ چلو نکاح کا پیغام دے دیں. نکاح کا پیغام دینے پردے کے پیچھے کھڑے تھے. کہنے لگے رابعہ ایک بات لے کر کے آئے ہیں. کہا رابعہ نے کہا بولو. امام تھے نا امام حسن بصری، بڑے صوفیہ، خیر التابعین، سید التابعین، بڑا مقام بڑا مرتبہ آپ کا ہے. مولا علی فرماتے تھے حسن بصری کے ہوتے ہوئے میں کسی کو واضح و نصیحت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. غور کرے کیا ہستی وہ رہی ہوگی. اللہ اکبر. رسول اللہ نے جو جبہ مولا علی کو دیا تھا وہ انہوں نے امام حسن بصری کو عطا فرمایا. غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر، غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر امام حسن بصری آئے ہیں رابعہ بصری کے بعد. کہنے لگے رابعہ کچھ بات کرنے کا. امام فرمائیے کیا بات ہے. کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے خاندان کے لوگ اپنی بیٹیاں دینے تیار ہیں خوبصورت، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم سے نکاح کریں تمہارے تقوی کی بنیاد پہ، پرہیزگاری کی بنیاد پہ. رابعہ بصری نے کہا آپ بڑے امام بڑے بزرگ ہیں، آپ سے کون نکاح نہیں کرے گا حضرت، لیکن میرے کچھ سوالات ہیں. اگر آپ مجھے مطمئن کر دیں تو پھر میں سوچوں گی کہ آپ کے کو کیا جواب دینا ہے. تو امام حسن بصری نے، بہت بڑے عالم تھے، امام تھے، علم و تقوی کے بے مثال جو ہے وہ گنجے بہاں تھے. تو آپ نے کہا بولو رابعہ کیا بات ہے تمہاری. تو رابعہ بصری نے کہا امام مجھے یہ بتائیے کہ میں جنت میں جاؤں گی یا جہنم میں جاؤں گی. آپ کوئی جواب دے سکتے اس پر. اب وہ تو ایسے لوگ نہیں تھے نا کہ پھیکم پھاک کریں، اپنی مرضی سے کچھ بھی اٹھ پٹانگ باتیں کریں. وہ تو بولتے تھے تو تول کے بول. ان کی زندگی جو ہے خوف خدا اور خشیت ربانی کی، گویا کہ عملی تفسیر. اللہ اللہ. حضرت رابعہ نے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گی، جنتی ہوں کہ جہنمی. میں اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا ہم تعویلیں کر لیتے، لیکن وہ امام حسن بصری تھے. انہوں نے کہا رابعہ میں اپنے بارے میں یقین اور گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی. تو میں تمہیں کیسے جنت کی بشارت دے دوں، کیونکہ یہ حق تو اللہ رسول کو حاصل ہے نا کسی کو جنتی اور جہنمی کا سرٹیفکیٹ دینے کا. تو کہتے ہیں میں اپنے بارے میں یقین سے نہیں کر سکتا. ہاں امید کر سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے. خوف بھی ہے کہ اگر اللہ جہنم میں اٹھا کے ڈال دے تو ہم کیا کریں گے. اگر وہ خوش ہونے پر آتا ہے تو کتے کو پانی پلانے پر بھی جنت دے دیتا ہے، اور اگر خوش نہیں ہوتا تو ہزاروں سال عبادت کرنے والے کو بھی شیطان بنا کر بھگا دیتا ہے. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا ٹوک ڈال دیتا ہے، رجیم کا ٹوک ڈال دیتا ہے، جو ہے وہ اس کو مردود کر دیتا ہے. غور تو کیجئے. کہا میں اپنے بارے میں گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا رابعہ، میں تمہارے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں. پھر رابعہ بصری کہتی ہے کہ یہ بتائیے کہ پلسرات پر سب گزریں گے، کچھ لوگ کٹ کٹ کے گریں گے، کچھ سلامتی سے گزر کر کے جنت میں جائیں گے. تو یہ بتائیے کہ میں پلسرات سے کٹ کے گرنے والوں میں ہوں یا سلامتی سے گزر کے جنت میں جانے والوں میں ہوں. امام حسن بصری نے کہا رابعہ میں میرے بارے میں نہیں جانتا اس بارے میں کیا ہے، میں تمہیں کیسے گارنٹی دے دوں. پھر رابعہ نے کہا حسن یہ بتاؤ کچھ لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور کچھ لوگوں کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، تو میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ میں ہوگا. امام حسن بصری نے کہا رابعہ مجھے میرے بارے میں بھی یہ گارنٹی نہیں ہے، میں تجھے کیسے گارنٹی دے دوں. پھر رابعہ نے کہا حسن میرا چوتھا اور آخری سوال ہے، جواب دو. حسن شادی کرنے آئے ہو، نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو. حسن یہ بتاؤ کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا میں کفر پہ مروں گی. میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا میں کفر پہ مروں. لرز گئے امام حسن بصری. فرمایا اس کی گارنٹی نہیں. لوگ ولایت کی منزل پر پہنچا دیے جانے کے بعد بھی ان کے ایمان چھین لیے گئے. بلم و باور کو دیکھ، اور بھی اس جیسے لوگوں کو قرآن میں درجنوں مثالیں موجود ہیں.
امام حسن بصری سے پوچھا بتاؤ حسن میں ایمان پہ مروں گی یا کفر پہ مروں گی، بتاؤ میرا چوتھا سوال۔ امام حسن بصری نے کہا ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی تو میرے پاس نہیں رابعہ، میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ رابعہ خوب روئی، امام حسن بصری بھی روئے، ساتھ میں آنے والے لوگ بھی رونے لگے۔ رابعہ بصری نے کہا حسن یہ 4 سوالوں کی تیاری مرنے سے پہلے پہلے مجھے کرنا ہے، میرے پاس شادی کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے حسن، میں مرنے سے پہلے نفس مطمئنہ حاصل کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے میرا اللہ یہ یقین دلائے کہ رابعہ تو ایمان پہ مرے گی، رابعہ تو جنت میں جائے گی، رابعہ تو پل صراط سے پار ہو کر کے گزر جائے گی، رابعہ ہم تیرا نام اعمال تیرے سیدھے ہاتھ میں دیں گے۔ جب تک یہ بشارت میرا اللہ مجھے نہیں دیتا تب تک کہ مجھے کوئی ٹائم نہیں ہے، نہ شادی کے لیے ٹائم ہے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، نہ مجھے کھانے پینے کے لیے ٹائم ہے۔ حسن مجھے بہت بڑی تیاری کرنا ہے، جاؤ شادی کے لیے بہت عورتیں پڑی ہوئی ہے، رابعہ کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے دو۔ امام حسن بصری اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے یہ کہہ کر رخصت ہوئے رابعہ اب تیرے بعد شاید تجھ جیسی عورت دنیا کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ رابعہ تیرا تقوی اسلاف عورتوں کا تقوی یاد دلاتا ہے، رابعہ تیری فکر آخرت اسلاف خواتین کی فکر آخرت کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اللہ تجھ پہ رحمت فرمائے، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ اور یہ کہہ کر امام حسن بصری رخصت ہوئے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں انہیں شادی کی فرصت نہیں تھی، یہاں زنا کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، انہیں کسی کے پاس بیٹھنے کی فرصت نہیں تھی، یہاں بیوٹی پارلر آباد ہو رہے ہیں۔ حیرت ہے جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے کی عبادت کے لیے اجازت نہیں دی وہ عورتیں بے حجاب بے نقاب بیوٹی پارلر تک جا رہی ہے۔ میری بہنوں آؤ اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ بس اپنے ایک حدیث پاک پر گفتگو مکمل کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ گنہگار بھی ہو اور جنت میں بھی جائے بے حساب؟ ام المومنین پہ ہم سب کی ام المومنین کی ماں پر اللہ رحمت و نور کی برسات کرے، ان کے مرقد انور پر قیامت تک رحمت و نور کی برسات ہو، درود و سلام نازل ہو بے شمار حضور پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج و اصحاب پر۔ ام المومنین نے کتنا خوبصورت سوال کر کے ہم گنہگاروں کے لیے رستہ آسان کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ کوئی گنہگار ہو کر بھی بے حساب جنت میں جا سکتا ہے؟ میرے کریم آقا اللہ اکبر وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں عائشہ کچھ ایسے گنہگار اور پاپی لوگ ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ ام المومنین نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو رات کی تاریکیوں میں تنہائیوں میں چپ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو کر اس پر روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، گریہ وزاری کرتے اللہ کو مناتے ہیں۔ ایسے گنہگار جو اپنے گناہوں پر شرمندگی کے آنسو پیش کرتے ہیں، اللہ ایسے گنہگاروں کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا، ایسے لوگوں کو اللہ بے حساب جنت دے گا۔ میری بہنوں آؤ آنسو بہا لو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، استغفار کر لو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں 100 مرتبہ استغفار کی عادت بنا لو۔ سید المعصومین محمد الرسول اللہ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، ایک مقام پہ فرمایا 100 بار استغفار کرتا ہوں، اور فرمایا استغفار کی برکت کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے جو استغفار کرے اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ نمبر 2 استغفار کرنے والوں کے اللہ غموں کو دور کر کے ان کے کاموں کو بنا دیتا ہے۔ کیا بڑا تعویذ ہے کوئی تعویذ اس کے مقابلے میں؟ فرمایا استغفار کرنے والوں کے غموں کو دور کر کے اللہ ان کے کام بناتا ہے، ان کی بگڑی بناتا ہے۔ اور تیسری فضیلت استغفار کی یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی اور رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ بس میری گزارش ہے ہر وقت آخرت ملحوظ رہے، بولتے وقت، چلتے وقت، سنتے وقت، تنہائیوں میں سب کے سامنے کوئی گناہ کرنے کا جب دل میں خیال آئے تو سوچ لینا کہ ایک دن میدان محشر ہے، ایک دن اللہ کی بارگاہ ہے، رب کی بارگاہ میں اعمال نامہ پیش کر کے کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، اور وہاں بہت چرچر چلنے والی یہ زبان نہیں چلے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس پر مہر لگا دی جائے گی اور تمہارے اعضاء اللہ سے کلام کریں گے۔ میری بہنوں آؤ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے مغفرت طلب کر لو۔ میرے اللہ کی شان تو یہی ہے نا، ہر عدالت میں گناہ قبول کر لو
تو سزا دی جاتی ہے. میرے مولا کی شان یہ ہے اس کی بارگاہ میں گناہ قبول کر کے شرمندہ ہو جاؤ تو وہ گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اپنا محبوب اور مقبول بھی بنا لیتا ہے. فرماتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے جو میری رحمت کی طرف چل کر آتا ہے. آئیے زندگی بدل لیں. آج موقع ہے, ہو سکتا ہے کل کا سورج ہم دیکھیں نہ دیکھیں, آج غروب ہونے والا سورج دیکھ رہے, طلوع والا سورج دیکھیں نہ دیکھیں, پتہ نہیں غروب بھی دیکھیں نہ دیکھیں, پل کی خبر نہیں ہے. کل کی باتیں چھوڑیے, ابھی توبہ کیجیے, ابھی استغفار کیجیے, ابھی مغفرت طلب کیجیے. اور جمعہ کے دن تو عصر سے مغرب کا ٹائم دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے, مغفرت کا ٹائم ہے. آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنی زندگی کو صحیح مقصد کے تحت گزاریں. ہو سکے تو خود بھی سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئیے اور سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر آپ دوسری بچیوں کو, دوسری عورتوں کو دین سے جوڑیے, اللہ رسول سے قریب کرنے کی کوشش کیجیے. اپنے گھر کے مردوں کا ذہن بنائیے کہ یہ عشق رسول کی تحریک, احیاء عشق رسول کی تحریک, محبت رسول کی تحریک, حضور علیہ السلام کی معرفت کی تحریک, اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں میں لے جانے والی تحریک, حضور کے قریب کرنے والی تحریک سنی دعوت اسلامی. آپ کے بچے بھی اس کے رکن بن جائیں, اس سے جڑے, گھر والے جڑیں, تاکہ جو ہے وہ ہم سب مل کر جب دین کا کام کریں گے تو اس کے اثرات دیر تک ہوں گے, دور تک ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم سب مل کر زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کر لیں اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم, استغفر اللہ لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک سمیع قریب مجیب الدعوات وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.